پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف جو عزت، تعظیم، بزرگی اور حشمت کے لائق ہے۔ آج اس مختصر سے پیغام میں خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے پیغام کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کیوں وہ انسان بنا اور ہمارے درمیان میں آیا۔ ایک تاریخی واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے باعث ہمیں خداوند یسوع مسیح کے تجسم کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ آج کی ہماری آیت ہوگی زبور 18 کی 16ویں آیت۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر لے آیا۔ 2010 5 اگست چلی ملک میں ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ 120 سال پرانی سونے اور تانبے کی کان، جس میں ہر روز مزدور کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ ان کی شفٹ میں ہم محفوظ رہیں گے، کیونکہ کان کی حالت اتنی نازک اور خستہ تھی کہ اس کان کے مالکان کو حکومت کی طرف سے بہت دفعہ جرمانے عائد ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر اس میں ہر روز کام کرنے کے لیے لے جاتے تھے، اور غریب لوگ اس میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ 5 اگست 2010 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ 33 لوگ جو اس کان میں کام کر رہے تھے، اور ایک چٹان سرکی، اور اس کے باعث وہ تمام سپورٹس جن پر وہ کھڑے کام کر رہے تھے وہ گر گئیں، اور اس چٹان کا راستہ جو تھا جس سے وہ لوگ جاتے تھے وہ بند ہو گئی، اور اس کی گہرائی 2300 فٹ تھی۔ 2300 فٹ گہری چٹان جس میں وہ لوگ پھنس گئے، اور ان کو یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ اب ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ اوپر سے کوئی مدد نہ آئے۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اوپر سے کوئی مدد آئے گی تو ہمیں بچا سکتی ہے، اور وہ اس امید پر تھے۔ اور ان کا جو سپروائزر تھا وہ ان 33 لوگوں کو 33 لوگوں کو لے کر سٹور روم کی طرف گئے، اور سٹور روم میں ان کے کھانے پینے کے لیے 3 دن کی چیزوں کا انتظام ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے زیادہ دن ہم 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں گے، اور اسی طرح سے ہم کچھ وقت زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ انہوں نے اس بات پر عمل کرنا شروع کیا، اور ان لوگوں کے خاندان کے دباؤ کی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو وہاں سے نکالنے کا انتظام کیا جائے۔ درجنوں کمپنیوں سے رابطے کیے گئے۔ 3 بین الاقوامی کمپنیوں نے اس ذمہ داری کو لیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے 6 انچ کے سوراخ 8 مختلف جگہ پر کیے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں۔ انہیں یہ اس بات کا یقین تھا کہ اگر وہ لوگ زندہ ہوئے تو وہ یقیناً سٹور روم کی طرف بھاگے ہوں گے، اور اگر ہم سٹور روم تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان کو بچا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کام شروع کیا۔ 15 دن کی کوشش کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے، ہم ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ہول جو انہوں نے ایک کیا تھا وہ اس سٹور روم سے تقریباً 100 فٹ دور تھا، لیکن ایک انجینئر جس کا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اس کے کہنے پر دوبارہ سے کام شروع کیا گیا، اور 17ویں دن ان کے بند ہونے کے وہ ٹھیک اس جگہ پر سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جیسے ہی اس ڈرل کے بٹ نیچے پہنچے اور انہیں وہاں سے ٹھوکر لگانے کی آواز سنائی دی،
پہلے تو انہوں نے یقین نہ کیا کہ شاید کوئی چٹانیں سرک رہی ہیں، پھر انہوں نے اسٹیتھسکوپ لگا کر اس دھمک کو محسوس کیا کہ کچھ آواز فرق قسم کی ہے، اور جو وہاں پر 33 لوگ تھے انہوں نے ایک پیپر پر لکھ کر پیغام اوپر بھیج دیا کہ ہم 33 لوگ یہاں پر زندہ ہیں۔ اور جیسے ہی یہ بات اوپر تک پہنچی تو یہ خبر خوشی کی لہر تمام خاندانوں میں اور پورے ملک میں پھیل گئی، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ 6 انچ کے سوراخ میں سے انسان کا نکلنا مشکل ہے، تو فوری طور پر انہوں نے وہاں پر کیمرہ، ٹیلی فون لائنز اور کھانے پینے کی اشیاء ان کو فراہم کرنا شروع کی، تاکہ جب تک یہ لوگ نکل نہیں سکتے ہم ان کے لیے خوراک کا انتظام کریں۔ انہوں نے ان کو خوراک فراہم کرنا شروع کی، اور بالآخر 2 ماہ اور 9 دن کے بعد وہ ان لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس واقعہ کو پوری دنیا میں سے لاکھوں لوگوں نے لائیو دیکھا کہ کس طرح سے ان کو بچا لیا گیا ہے۔ بہن، اسی طرح سے ہی کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ان کے زندگی میں گناہ آیا، تو گناہ کے باعث ان میں دکھ، بیماری، حسد، جھگڑے، لڑائیاں اور موت یقینی ہو گئی، اور انسان اس دلدل میں گر گیا جس سے وہ خود اپنے طور پر نکل نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ہمارا خداوند یسوع انسان بن کر چرنی میں آ گیا، تاکہ مجھے اور آپ کو اس گناہ کی زندگی سے مخلصی اور رہائی بخشے۔ تو ہم اپنے طور سے گہرائی میں سے نہیں نکل سکتے تھے، گناہ میں سے نہیں نکل سکتے، جب تک ہماری مدد اوپر یعنی آسمان کی طرف سے نہ آئے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے کہ ہم اس بات کا اعتقاد و ایمان رکھیں کہ ہماری مخلصی اور نجات ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے، جس نے انسان بن کر ہمیں نجات دی ہے۔ آمین۔